نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اپنی ہدایت کی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سحیمت قلبی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیتیں خاص کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارہ 13 شروع کرنے کی بجائے، چونکہ جمعہ کا دن ہے تو ہم آج ساری سورہ کہف بیٹھ کے تو آپس میں بیٹھ کے تو انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں فضان کو کہوں گی کہ وہ تلاوت پہلی 10 آیتوں کی تلاوت شروع کر دیں۔ چلیں فضان آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنه رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ بہت پیاری تلاوت ہے ماشاءاللہ فضان، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دین و دنیا کی ترقی دے۔ اوکے جی، تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ نور دینے والی آیت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے اور نور روشنی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک کا نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ دجال نکل آیا، تو یعنی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ سورۃ الکہف جو ہے ساری یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، نہیں تو پہلی 10 اور آخری 10 جو ہے ان کو اچھی طرح سے یاد کروا کے ہر جمعے کے جمعے ان کو کہا کریں کہ ریپیٹ کیا کریں۔
تو جی پہلی آیت ہے سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، جس نے اللہ کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ تو آپ نے باقی پہلے پارے پڑھے ہوں گے، اور جب ہم نے سارے پڑھے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، اور اس میں بھی آگے آپ جب دیکھیں گے سورۃ الکہف کو پڑھتے ہوئے تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے، بچوں کے لیے تو بہت ہی پیاری صورت ہے یہ، اور اس میں سیدھے سیدھے احکامات بتائے گئے ہیں اور باتیں جو ہیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ آیہ نمبر 2، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری گئی ہیں تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں محض جھوٹ ہے، یعنی کہ یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنی تئیں ہلاک کر دو۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اور اتنا غم گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل شرک کیے جا رہے تھے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ کہیں وہ عذاب میں نہ آ جائیں۔ اور ہمارے غم کیا ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قرار دیتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے میں عمر سلیمان کی جو سیریز ہے رمضان کی، وہ میں بچوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور بہت خوبصورت وہ سیریز ہے، اور اس میں اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بھی وہ دیکھیں، انشاءاللہ میں لنک شیئر کر دوں گی۔ تو اس میں بالکل 15-20 منٹ شاید آدھے گھنٹے کی وہ ڈیلی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں آ جائیں اور دستک دیں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ کیا ہمارا دکھ وہی ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ تھا، یا ہم کیا بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ سوال ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے۔ تو وہ سیریز بہت خوبصورت سیریز، اس میں سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بتایا ہوا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے کون سے چہرے سے کیا کیا چیزوں سے نور نکلتا، ان کی ناک کی ٹپ سے نور نکلتا تھا، اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں سے نور نکلتا تھا، آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، آئی بروز کیسے تھے، بال کیسے تھے، اور چیکس کیسے تھے، اور ان کے جو ہے وہ ہنسنے کا سٹائل کیا تھا، ہنستے ہوئے ان کے کتنے دانت نظر آتے تھے۔ تو وہ سارا نقشہ ایک آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہت ہی پیاری سیریز ہے، میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ سنیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس میں ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہمارے کیا غم ہیں۔ آیہ نمبر 7، جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ نے طرح طرح کی اٹریکشنز رکھ دی ہیں، لیکن اس میں اب ہمارا امتحان ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ ہی سے اور اللہ سے ہی یا اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ تو جب ہم نے یہ اپنا انالیسس کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کو ٹائم کتنا دیتے ہیں۔ آپ کے لیے دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ کے لیے جو ہے وہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے سب چیزیں چھوڑ کے نماز کے لیے دوڑتے ہیں، یا جو ہے ہم اپنا جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وہاں سے ایسے چلے جاتے تھے جیسے کسی کو جانتے ہی نہ ہو۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے تھے، ہمیں بھی انشاءاللہ اسی طرح کرنا ہے۔ اور جو چیزیں زمین پر ہیں ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے، یعنی کہ یہ چیزیں تو سب ختم ہو جائیں گی جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ آیہ نمبر 9، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اب یہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کمپینین آف کیو، یا جو ہیں وہ لوگ جو کہ غار میں جا کر بس گئے تھے، ان کی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ان کا ذکر شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت زبردست واقعہ ہے ان کے لیے جو کہ اپنے نفس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ٹین ایجرز جو کہ اپنے نفس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس دنیا کی برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا طریقہ اختیار کریں، آئیں اصحاب کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔
جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ یعنی کہ جب بھی کسی ٹین ایجر کو یا جوان آدمی کو یا جوان عورت کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ وہ دنیا کی کشمکش میں اتنے گم ہو جائیں گے کہ غافل ہو جائیں گے اور کسی برے کام پہ آمادہ ہو جائیں گے، تو یہ دعا ضرور یاد کر کے پڑھیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیی لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی فرما۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کچھ نوجوان بچے تھے جو ایمان لے آئے تھے، یعنی صحابہ کہف توحید پر تھے، جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک کی ہی طرف بلاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے۔ تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی جب مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس آیت سے، آیت نمبر 10 سے، کہ کسی جگہ پر اگر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمین بہت وسیع ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ لازمی نہیں کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کی جائیں۔ اگر آپ کسی ایسی دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے اور جو ہے وہاں پر آپ کا دین خطرے میں آنے کے چانسز ہیں، اول تو آپ ایسی دوستیاں ہی نہ کریں۔ اور اگر پھر بھی اگر آپ کے وہ فرینڈشپ میں آ کے وہ کوئی برا کام آپ کو کہہ رہے ہیں اور جو ہے وہ برائی کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، نمازوں کا آپ کو دھیان نہیں رکھوا رہے، تو بہتر ہے آپ اس جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں یا ان کے ساتھ فرینڈشپ ختم کر دیں۔ اب ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، اولاد سب چھوڑ دیا۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ دو پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا۔ وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا، لائک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنی جو اس کی پاپولیٹڈ جگہ تھی جہاں پہ سارے لوگ رہتے، وہاں سے اٹھ کے بالکل پہاڑوں میں چلا جائے گا تاکہ اس کا دین بچ جائے۔ یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر اس کے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کو کتنا بچا کے ہم نے رکھا۔ تو اس سلسلے میں جیسے ہم ان ممالک میں رہتے ہیں تو جب ہم ان ممالک میں کسی وجہ سے بھی آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، روزگاری کے لیے آتے ہیں، اپنا اچھا دنیا کا فیوچر بنانے کے لیے لوگ اگر آتے ہیں، تو آ کر ان جگہوں پر بھی ایسی جگہ تلاش کر کے وہاں پر رہے جہاں پر جو ہے زیادہ مسلمان بستے ہوں، مسجد کے قریب گھر لے، تو یہ بھی ایک جو ہے اس ہجرت کے کام میں آتا ہے۔ آیت نمبر 11، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے، دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اور ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سب اسباب مہیا کر دیے، ان کو دل کو جما دیا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی نیت اچھی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، تو اس نیت کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے اختیار کر دیتا ہے۔ اب یہ اصحاب کہف جب نکل کے گئے تھے وہاں پر غار میں رہنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے ایک وہ ٹینشن کی صورت اور ایک انگزائٹی کی صورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو سلا دیا اور وہ سوئے اتنے سال، میرے خیال 100 سال وہ شاید سوئے رہے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کو لگا کہ ہم کچھ تھوڑے عرصے کے لیے سوئے ہیں۔ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 15، ان ہماری قوموں کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو یہ ان کا ایک ایشو تھا کہ کیونکہ وہ دوسرے معبودوں کی
فالو نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو، اور بادشاہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے، تو وہاں سے وہ ہجرت کر گئے، اور یہ ان کا ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر گئے۔ آگے 16، اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ یعنی ان کے لیے تو اور کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا، کوئی اور شہر، کوئی اور ملک، کوئی اور آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے غار میں ہی جا کر لینے کی پناہ کی، یعنی کہ اس وقت بیچاروں کو جو سوجی انہوں نے وہ کر لیا۔ آیا نمبر 17، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سے سمٹ جائے۔ اب یہ سو رہے ہیں، اب سوتے ہوئے ان کی کیا حالت تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے تھے جب وہ 100 سال تک اس غار میں جب وہ سو رہے تھے۔ غار میں جب سورج کی روشنی جاتی تھی تو جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ رہی تھی، یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے، یعنی کہ جب وہ سو رہے تھے تو اس کے وقت جہاں پہ سورج آتا تھا تو وہ اپنا اللہ تعالیٰ ان کی سمٹ پلٹ دیتا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی روشنی نہ پڑے، کیونکہ ظاہری بات ہے سورج کی وجہ سے تو پھر وہ جو بھی انسان ہے یا جانور ہے یا پودے ہیں تو ان کا جو ہے وہ خراب ہونا زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال ان کو اس سورج کی روشنی سے بچائے رکھا، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کتا بھی بٹھا دیا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ ان کے جو سورج کی بات ہے، سورج ان کے اوپر جو ہے براہ راست نہیں پڑا تھا، وہ سائڈیں بدلتے رہتے تھے، اور ایسا سین ہے کہ وہاں کے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے انتظام کیے ہیں، ان کی کروٹیں بدلنا، ان کے کتے کو وہاں بٹھانا، اور پھر وہاں ایک ایسا اندھیرا ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جرت نہ کرے۔ اب دیکھیں، جب اللہ پہ توکل کر کے یہ لوگ اللہ کے لیے جب اپنے اس ایسی فساد کی جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے دوسری جگہ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی حفاظت کی۔ تو آج بھی وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ کے اوپر جب ہم توکل کریں گے اور اس سے جب ہم مانگیں گے تو کیوں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ آیا نمبر 19، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، تو ان میں سے کھانا لے آئے اور احتیاط سے آ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اب 309 سال کے یہ سوری میں تھوڑی کنفیوز کر گئی، 309 سال تک وہ وہاں پہ سوتے رہے۔ اب 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو دن کے ابتدائی حصے میں گئے اور اٹھے تو دن کے ابتدائی حصے میں وہ سوئے تھے، صبح کے ٹائم وہ سوئے تھے 300 سال پہلے، اور جب وہ اٹھے ہیں وہ دوپہر کا ٹائم تھا یا شام دوپہر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا۔ تو جیسے بہت گہری نیند سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات آپ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید رات ہے، اور اسی طرح وائس ورسا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ 300 سال سوئے رہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو بچائے رکھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے بعد جو ہے جب وہ اٹھے تو وہ بالکل فریش تھے، ان کو لگا ہی نہیں تھا کہ وہ 300 سال سوئے ہیں، وہ لگ رہا تھا کہ ایسے وہ ابھی بس آنکھ لگی ہے، جیسے دوپہر میں کسی کی آنکھ لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم بھی فوت ہو جائیں گے اور جب ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ دنیا کی زندگی جو تھی وہ پلک جھپکنے کے برابر تھی، یا کوئی آدھا گھنٹہ تھا، اس طرح ہمیں دنیا کی زندگی لگے گی۔ آگے چلتے ہیں، آیا نمبر 20۔ اور
اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر لیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ جاؤ گے۔ اب جب وہ اٹھے تھے تو اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگی تو وہ اپنے پاس جو اس وقت 300 سال پہلے کی جو ان کے پاس پیسے تھے وہ لے کے تو وہ ایک بندہ باہر گیا اور اس کو تھوڑی احتیاطی تدابیر بھی بتا دی بھائی کہ یہ دیکھ لینا کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں جو ہے نا ہمیں وہ لوگ پہچان لیں اور مار دیں، تو تم جو ہے نا بچ کے جانا۔ اب ان کو یہ تو نہیں تھا پتا کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور وہ ان کو لگا تھا کہ ہم صرف آدھا پونا گھنٹہ ہم سوئے ہیں، اور اب جب اٹھ کے جانے لگے کہ ان کو بھوک لگی ہے تو انہوں نے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتائی کہ جو ہے آپ اپنا دھیان رکھیے گا۔ تو یاد رکھیے، توحید شرک سے بچا کے انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ کپڑے میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہو جاتی ہے۔ اس میں جو یہ لفظ آیا نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا مڈل لفظ ہے، لائک اس سے پہلے آدھا قرآن ہے اور اس سے بعد آدھا قرآن ہے، یہاں نصف قرآن ہو گیا، یعنی کہ احتیاط کے ساتھ معاملہ کریں۔ اس کا مطلب ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 21، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی کہ قیامت کا وعدہ، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ تو یہاں پہ بلاخر لوگوں کو جب وہ وہاں گئے لے کر پیسے لے کر گئے تو ان سے پتہ لگا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، اب تو یہ 300 سال پہلے یہ سکہ چلتا تھا، اب تو یہ سکہ چلتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر ظاہری باتیں بتایا کہ ہم یہ لوگ ہیں اور اس بات کو 300 سال گزر چکے ہیں، اور جب وہ ظاہری بات ہے اصحاب کہف باہر نکلے تو انہوں نے اتنا چینجز دیکھے باہر کہ یہاں پہ تو وہ لوگ ہی نہیں رہتے، یہ تو وہ بلڈنگز ہی نہیں ہے، یا یہ تو وہ عمارتیں ہی نہیں ہیں جو پہلے تھی، وقت کا بادشاہ بھی چینج ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ جو تھے انہوں نے جب انہوں نے کہا یہ تو معجزہ ہو گیا کہ 300 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ اچانک آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے مسجدیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم ہو گئے تھے اور اب نکل آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائن تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ تو پھر یہ ان کے نزدیک بہت نیکوکار یا پائس ہو گئے تھے، اور پھر جیسے ہی ان کو یہ معجزہ جو تھا باہر کے لوگ 300 سال بعد کے لوگوں کے سامنے آ گیا تو وہ لوگ فوت ہو گئے، اور ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسجدیں قبروں پر نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے دل ہی میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو بھی اللہ کے اختیار میں شریک کرایا جاتا ہے۔ اب اکثر یہاں پہ لوگوں کا جو مسکنسپشن ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، تو وہ مسجد نبوی میں نہیں تھا وہ روزہ مبارک، مسجد نبی حضور، چونکہ روزہ مبارک جو تھا وہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں وہ روزہ مبارک تھا، اور اس سے چند قدم دور ہی مسجد نبوی تھی۔ تو جیسے جیسے مسجد نبوی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑھی تو وہ جو روزہ مبارک تھا وہ مسجد نبی کے اندر آ گیا، تو مسجد نبی کے اندر نہیں بنایا گیا تھا، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ تو اس سے کافی لوگ مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے مسجد نبی جو ہے اس لیے مسجد نبی کہا جاتا ہے اس کو کہ وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے وہاں پہ، بلکہ وہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر میں فوت ہوئے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ مسجد بڑھتی گئی تو وہ مسجد کا حصہ بن گیا۔ تو جسٹ یہ ایک بات میں نے کلیریفائی کرنی تھی۔ آیت نمبر 22، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، یعنی 23 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں ان کے لوگ سوال کیا کرتے تھے، آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا، لیکن 15 دن تک وہی نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں،
کہ انشاءاللہ کہہ کر تو پھر وعدہ کہ آپ نے کسی آپ کو شیورٹی ہے اس کام کی تو پھر آپ ڈیفینیٹلی کہیں، مگر ہر کام میں جو کہ آگے فیوچر میں آنے والا ہے اور آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگانے کا جو ہے جو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ظاہری بات ہے ہمیں بھی۔ تو اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 23 اور 24۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ آیت نمبر 25۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، یعنی کہ اس کی تصدیق بھی مل گئی ہے ہمیں کہ 900 سال تک وہ 309 سال تک جو وہ اصحاب کہف اپنے غار میں رہے۔ 26۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اس کی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہاں پر بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ پر ہے تو ہم اپنے ہر خوشی غمی میں جب دعائیں مانگنی ہوتی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہم دوسرے سہاروں پہ کیوں جو ہے وہ سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، قرآن کریم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، یعنی کہ اپنے رب کی کتاب کو پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے، یعنی کہ تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ مومن کے لیے دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے جو کہ کافر ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اس قرآن کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا اور اس کو آگے پھیلانا اور اپنی دنیا کے سارے کاموں میں اس کتاب کو سامنے رکھنا، جبکہ کافر جو ہے وہ اس بات کو سامنے نہیں رکھتا۔ تو مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 28۔ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی طرح رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔ تو یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اوپر بات ہوئی 27 میں کہ اپنے اس کتاب کو جو ہے اس کتاب سے ہی ہدایت حاصل ہو، اور جو اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا وہ کہیں پہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اب پریکٹیکل وے بتا دیا کہ اب نے کرنا کیا ہے۔ تو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہو۔ آپ کے رب کو پکارنا کیسا ہے؟ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ صبر کرتے رہو کہ جب آپ قرآن پڑھاتے اور دین کا کام کرتے ہیں تو صبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریبوں کا ساتھ نہ چھوڑیے، کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے ہجرت کا وقت تھا، تو ہجرت کے ٹائم پہ زیادہ تر آپ کے پاس جو لوگ تھے وہ غریب تھے، تو آپ ہجرت کے ٹائم پہ آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیے۔ تو کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں، اب چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اگر غریب ہو تو اس کو یہ سوچ کے اس کے ساتھ قطع تعلقی یا اس سے بات چیت نہیں کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ تو غریب ہے، میرا سٹیٹس معاشرے میں کیا ہے، اور جو ہے میں کیسا لگوں گا اس کے سب کے سامنے اس غریب کے ساتھ اپنی فرینڈشپ کرتے ہیں۔ مگر اگر وہ اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کے دین کی طرف آپ کو بلانے والا ہے یا اللہ کے کام کرنے والا ہے بغیر اور کسی خواہش کے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسی کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت رکھنا بنتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو لوگ چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے۔ یہ جو قربانیاں کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، اصحاب صفا جو کہ مسجد نبی جنہوں نے بنائی تھی اور وہاں پہ وہ سیکھ سکھا رہے تھے، یہ سارے اصحاب صفا جو تھے، غریب مسلمان آپ سے اپنی نگاہ نہیں پھیریں گے، غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو غافل ان میں کون تھا؟ جو مشرکین مکہ تھے۔ آیت نمبر 29۔ اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ تو استغفر اللہ، اس میں جو ہے
ایک قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی سزائیں جو دوزخ میں سزائیں دی جائیں گی ان کے اوپر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ دوزخ میں اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اس کی جو گردن یعنی کہ چن سے لے کے اس کی چیسٹ تک کا جو سفر ہوگا وہ 500 سال تک کا ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی اپنی ہی چن سے لے کے، آپ کو کتنا دیر لگتی ہے چن سے لے کے چیسٹ پہ ہاتھ لگانے کا؟ میں بھی آدھا سیکنڈ یا 1/4 سیکنڈ لگتا ہے، مگر اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ مسافت ہو جائے گی، اتنا ٹریولنگ ڈسٹینس ہو جائے گا فرام چن ٹو چیسٹ، کہ وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دوزخ پہ آئے گا اور کھالیں اکھیڑی جائیں گی، تو 500 سال تک صرف چن سے لے کے چست تک کی کھال اکھڑی جائے گی، اتاری جائے گی۔ اتنا سخت اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ ہم یہاں دنیا کے موٹاپے کو روتے ہیں، وہاں کے موٹاپے سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو اس قرآن کو ہم نے کیا مقصد ہے؟ تھام کے رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا یہاں پہ ایک سزا کی بات بتائی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب ان کو کیا اجر ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے یہاں دنیا میں کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہم بس بیٹھے رہیں ایک جگہ۔ ٹھیک ہے سایہ، ماشاء اللہ، حماد تو ماشاء اللہ، حماد بہت پیارے بیٹے ہو آپ۔ تو جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا ان کا ایک ذکر کیا ہوا کہ جو اس قرآن پہ عمل کریں گے تو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اگر ہمارے پاس یہاں پہ سونے کے کنگن نہیں بھی ہیں تو وہاں پر ہمیں اللہ کا کام کرتے ہیں، وہاں سونے کے کنگن اور جتنے مرضی چاہیں گے پہنیں گے، اور جتنی طرح کے چاہیں گے وہ پہنیں گے، اور باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، کہ وہاں پہ اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اور پھر سج سنور کے ہم صرف تختوں پہ بیٹھ کے، کاؤچز پہ بیٹھ کے، تکیہ لگا کے، اور جو ہے وہ جو پانی پلانے والے اور جو وہاں پہ جنت کی شراب ہوگی وہ پلانے والے ہمارے آگے پیچھے گھومیں گے اور ہمیں سرو کر رہے ہوں گے، کہ ہم جیسے ہم دنیا میں کوئی کام نہ کرنا پڑے، ہم بس بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے نہ ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ تو وہ جو ہے وہاں نہ نہانا پڑے گا، نہ اٹھنا پڑے گا، کپڑے بھی خود ہی چینج ہو جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے۔ مگر کرنا کیا ہے؟ اس دنیا کی تھوڑی سی مشقتیں، اس دنیا کی اتنی مشقتیں جو کہ ایک پلک جھپنے کے برابر یہ دنیا ہے، صرف اتنی مشقتیں برداشت کرنی ہے، اور آگے پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آگے بات کی ہوئی نا۔ ناگن 32، اور ان سے 2 شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے، اور ان کے گرد اگر 2 کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور قصہ آ رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا اصحاب کہف کا قصہ، یہ لوگ جو تھے وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو جب بھی آپ سورہ کہف پڑھیں، اصحاب کہف کا جب آپ واقعہ پڑھیں تو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کی تھی، ہم نے بھی اپنی دین کی حفاظت کی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ دوسرے لوگوں کا ذکر آ گیا جس کا مال کے بارے میں کیا ہے، تو وہ دوسرا 4 ٹوٹل قصے ہیں اس میں، جس سے ہم نے ہر جمعے کو ہدایت لینی ہوتی ہے۔ ایک قصہ ہم نے پڑھ لیا، دوسرا ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 لوگ تھے جن کے پاس جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے ہوئے تھے، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں، بیچ میں انگور کے باغ ہیں اور سائڈوں پہ سیفٹی کے لیے کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان میں کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے تھے، اور اس کی پیداوار کسی طرح کی کمی نہ ہوتی تھی، اور یعنی کہ دونوں شخص کو ہم نے 2 باغ عنایت کیے تھے، تو دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے تھے، اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی تھی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی۔ ظاہری بات ہے اس کو ایگریکلچر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اب یہ چیزیں ساری بے شک بنائی انسان نے ہوں گی، مگر
کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہاں پہ انگور کے باغ بنائے، اور ساتھ میں وہ جو ہے درخت لگائے کھجوروں کے، پھر نہر بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کی، بے شک کسی انسان نے کھودی ہوگی، مگر یہاں پہ دیکھیں نا ہمارا ایک ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہی، تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا میں تم سے مال اور دولت میں بھی زیادہ ہوں، اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ پراؤڈنس آ گئی نا، کہ اس نے اپنے مال پہ اور اپنے باغوں پہ اترانا شروع کر دیا، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہونے ہوا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ یعنی کہ وہ اپنے باغ کو دیکھ رہا، کہہ رہا تھا دیکھو کتنا کمال ہے میرا۔ دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ہم نے یہ کام کیا کہ کھجور کے درخت لگائے، انگور کے درخت لگائے، اور اس میں نہر جاری کی، مگر وہ بندہ کیا تھا؟ وہ بندہ اپنے حق میں ظلم کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ اپنے باغ کو دیکھے اور پراؤڈنس میں آ رہا تھا، اور وہ شیخیوں میں آ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ وہ بھول چکا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور ایک پلک جھپکتے ہی یہ باغ تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ شخص کا کیا اور طریقہ تھا کہ نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پا لوں گا۔ اب اس کا حال دیکھیں کہ اس نے ذرا سا اپنے دل میں غرور لے کر آیا، اس غرور نے اس کو نہ تو زبان سے ادا اس نے کیا اس اپنے غرور والے ایٹیٹیوڈ کو کہ میں تو بہت اچھا ہوں تم سے، دوسرے بندے کو کہنے لگا، اور پھر آ کے اس نے اپنی آنکھوں سے غرور کیا کہ دیکھو کتنا خوبصورت، اور پھر اس کا دماغ اتنا منتشر ہوا اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے یہ تو ایسے ہی رہے گا، یہ دنیا ہی دنیا ہے، قیامت تو پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، میری یہ دنیا، اور اگر آ بھی گئی قیامت تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھا دے گا۔ یعنی کہ وہ اتنا زیادہ غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ غرور جو ہے وہ شیطان کے جو ہے وہ وے آف لیونگ ہے، کہ اس نے غرور کیا تھا تو وہ ملعون ہوا تھا، اس پہ لعنت پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کیا تھا، اور یہ جو ہے نا غرور جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس کا دوست اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی کہ دوسرا دوست جس کے پاس بھی وہی سب کچھ تھا، تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے پھر تمہیں آدمی پورا بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دکھا رہے ہیں، اس بندے نے اس کو بتایا کہ اپنی تم اوقات دیکھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، کہ اس بندے نے اگر تمہیں اتنی ساری خوشیاں اور اتنی خوبصورتی زندگی میں تمہیں دی ہے، اپنی تم بیس تو دیکھو، تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور مٹی سے، اور یعنی کہ مٹی سے تو ہم اوپر جنت میں پیدا ہوئے، یہاں دنیا میں آنے کا جو ذریعہ تھا وہ نطفہ تھا، اتنے گندے پانی سے تم پیدا ہوئے، اور پھر تمہیں اتنا بڑا خوبصورت انسان۔ تو اپنی ہمیشہ وہ اوقات یاد رکھا کریں دنیا میں، جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے یا اپنا آپ کو اچھا لگنا لگے تو آپ یاد کریں کہ میری بیس کیا ہے، میں کس پانی سے پیدا ہوا ہوں۔ آیا نمبر 38 مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اس نے دوسرے بندے نے جو مغرور ہو رہا تھا، اس نے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، یعنی کہ وہ تو شراکت میں آ گیا نا۔ تو غرور انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو ہمیشہ غرور سے اپنے آپ کو بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغرور ہونے سے بچا۔ تو دوسرا بندہ تھا، اس کو ساری اپنی باتیں پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے سب تم ہوا ہے، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں تھا کہ میرا پروردگار مجھے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھی بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے گا۔ اب اس میں پیچھے انشاءاللہ کا ذکر آیا تھا، ہم نے پڑھا کہ جب بھی کوئی آپ نے کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ آپ نے کہنا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ خوبصورت آپ کو لگے، چاہے وہ آپ کی چیز ہے تو کسی اور کی چیز ہے، تو آپ ضرور یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اپنی زبان پہ لے کے آئیں، کیونکہ نظر جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ آگے ہم نظر کے بارے میں بھی حضرت یوسف میں پڑھنا تھا ہم نے آج۔ ہاں، تو نظر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کے بارے میں کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹنی کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اتنی بری ہوتی ہے نظر، یعنی کہ وہ آپ کی موت کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔
تو عجب نہیں تھا کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیجے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے گا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو گے، اور اس کے میوے کو عذاب نے آ گھیرا۔ اب وہ دوسرا بندہ تھا، اس کو سمجھا رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب تب تک نہیں بھیجتا، یا کسی پر مشکل حالات تب تک نہیں بھیجتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی بہت انڈیکیشن نہیں دے دیتا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یا کوئی ایسا بندہ آپ کے آس پاس نہیں بھیجتا جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کو کرنا چھوڑ دو۔ مگر پھر بھی آپ وہ کام کرتے رہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت جو ہے اس کا آپ سامنا کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس آزمائش سے ہمارے وہ گناہ ختم کر دے گا۔ اب دیکھیں اس آدمی کا کیا حال، اس نے غرور کیا، اور اس کا ساتھی اس کو سمجھا بھی رہا تھا، مگر اس نے جو ہے وہ بات نہیں سمجھی، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا۔ تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا ہے اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ اور اس دنیا کی مثال، اب اس میں دیکھیں تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو لوگ دنیا میں دولت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ مال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھل جانے والا۔ یہ مال کا جو لفظی مطلب ہے اس کا مطلب ہے ڈھل جانے والا۔ اس نے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے تو فائدہ اٹھا لیں، آخرت بنائیں اس مال سے۔ اس مال سے جو ہے آپ اپنی دنیا خراب نہ کریں اور آخرت بھی خراب نہ کریں۔ آیت نمبر 45، اور اس سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر چورا چور ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش ہوئی، کوئی آپ کا پلانٹس اگے اور اس کے بعد ہوا آئی اور وہ سارے پلانٹس اور آپ کی وہ جو ساری کھیتی تھی اس کو تباہ کر کے لے گئی۔ یہ ہے دنیا کی اوقات۔ تو یہاں پر دنیا کو پانی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ دنیا پانی کی طرح ہے، کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی، اور دنیا انسانوں کے لیے آزمائش کی جگہ بنی رہتی ہے، تبدیلیوں کی جگہ بنی رہتی ہے۔ تو آئندہ کے بعد جب بھی پانی دیکھیں تو یہ مثال اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ یہ دنیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، یہ واقعہ ہم نے جو باغ والا واقعہ پڑھا، یہ تھا، یہ کون سی آزمائش تھی انسان کے لیے؟ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا، اس میں کون سی آزمائش ہے؟ آپ کے دین کی آزمائش ہے، آپ کتنے ثابت قدم ہیں اپنے دین کے اوپر، اور کیا معاملہ آپ نے اختیار کرنا ہے اگر آپ کا دین کہیں پر بھی ڈگمگانے لگا، اور اس کی ریویژن آپ ہر جمعے کو کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا واقعہ کس چیز کا تھا؟ کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونقیں اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں، بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں مال اور بیٹے نہیں مطلب اولاد، یہاں پر جو ہے نا بیٹے، جو بیٹے ایکچولی عربک گرامر تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ بنون جو ہے نا، جب دو مذکر اور مؤنث اکٹھے ہوئے ہو نا، میل اور فیمیل، تو اس کو جب مخاطب کرتے ہیں نا عربی گرامر میں تو میل کر کے مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے نا مال کو اور بیٹے کیا تو ذکر یہاں پہ کیونکہ وہ مذکر کی طرح ہوا ہے، مگر یہاں پہ اولاد کا جو ہے وہ مطلب، یہاں پہ اولاد کا مطلب ہے، تو اس میں بیٹے بیٹی دونوں شامل ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اب اس اولاد اور مال کو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس اولاد اور مال کو کس طرح سے اللہ کے کام میں لگانا ہے۔ آیت نمبر 40، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ قیامت کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ، ماؤنٹینز جو ہیں وہ واک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ 48، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی مقرر وقت نہیں رکھا۔ یعنی کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ
وعدے کے وقت سے مراد آخرت کا دن ہے یہاں پر۔ تو قیامت کے دن کوئی بھی جو ہے وہ اپنا نہ مال لے کر آئے گا نہ اولاد لے، کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اس کے جو بچا سکیں گے وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ اور پھر قیامت کے دن جب سب لوگ صفیں باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، یعنی کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ ہر بات اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھی ہوگی۔ اگر آپ نے کام اچھے کیے ہوں گے تو آپ بڑے شوق سے کھول کھول کے وہ کتاب آگے آگے ہو کے سب کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ سب کی اس کتاب پہ نظر پڑیں کہ میرے اعمال دیکھو، میرا رزلٹ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اور جن کا رزلٹ اچھا نہیں آیا ہوگا وہ سب ہر کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ کتاب کس طرح میرے ہاتھ سے گر جائے، میرے ہاتھ سے غائب ہو جائے، کہیں اور چلی جائے، میں مر جاؤں، میں زمین میں چلا جاؤں، یہ کتاب نہ کوئی میری دیکھ لے۔ یعنی کہ وہاں پہ اتنا زیادہ وہاں پہ نفسا نفسی ہوگی ہر ایک کو کہ جو ہے وہ اور شرمندگی، کچھ لوگ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کچھ لوگ شرمندگی میں اپنے ہی پانی میں ڈوبے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کی ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر بدی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو انسان چھوٹے گناہ سے ہی بچے کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سمجھنے والی بات کے اوپر اللہ سوال کر لے۔ تو ہمارا جانا قیامت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور اس میں سے ایک رحمت اس دنیا میں ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس قیامت والے دن دے گا ہمیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم اللہ پہ امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا، مگر ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا، کیونکہ ہم سے کوشش کا سوال ہونا ہے۔ یہ سوال نہیں ہونا کہ آپ کی کوشش سے کتنے لوگ آپ کے دورہ قرآن میں آئے، کتنے لوگ نے آپ کی کوشش سے نماز پڑھنا شروع کر دی، اپنا نمبر لے کے آؤ جی 2 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی کہ ایک بندے نے نماز پڑھی۔ نہیں، آپ کی صرف کوشش ہے، آپ کی صرف کوشش کا سوال ہوگا، اور اگر آپ نے کوشش بھی نہ کی ہوگی تو اس پہ پکڑ ہو جانی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے۔ آیت نمبر 50۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ حضرت آدم کا واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اوپر جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ اپنے مال کو دیکھ کے وہ غرور میں مبتلا ہو گیا تھا، تو غرور میں مبتلا ہونے والا کون تھا؟ تو اس میں پھر حضرت آدم کا واقعہ دیکھ کے ہماری ایک ریویژن کی جا رہی ہے کہ جیسے ابلیس غرور میں مبتلا ہوا تھا، اس طرح مال اور دولت کو اور بچوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کے انسان بھی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، فرشتوں کی لعنت کا شکار ہوتا ہے، بلکہ زمین کی ہر چیز اس شخص پہ لعنت کرتی ہے جو جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کا مددگار ہوتا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اب جس اولاد کے لیے، اب فار ایگزامپل ہم اولاد کی مثال لے لیتے ہیں، مگر یہاں پہ بہت ساری مثالیں بنتی ہیں، مگر اولاد کے پیچھے ہم اپنے آپ کو غرق کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم کے پیچھے ان کے پیچھے لگے جاتے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا اچھے نمبرز لے لے، اچھی یونیورسٹی میں چلا جائے، اچھا انسان بن جائے، یا اس کی یہ ریسرچ ہو جائے، وہاں پہ یہ فیمس ہو جائے، اخباروں میں اس کا نام آنا شروع ہو جائے، مگر کبھی بھی ہم اس کے جو ہیں وہ دنیا کی تو ہم پرواہ کرتے ہیں، اس درد کا، اس کا 10% بھی ہم ان کے دین کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا 10 کے دین میں یہ لوگ آگے کتنا جو ہے آگے۔ ٹھیک ہے، آج کل دنیا آپ دیکھیں کہ دنیا تو حاصل کرنا، اور دنیا میں جو بھی آپ فلاح حاصل ہے وہ آپ کریں، ضرور کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ کو موقع ملے، جو بھی آپ بے شک دن کا 10 منٹ رکھ لیں، 5 منٹ رکھ لیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور ان کو بیسکس اور ان کی سارے جو ہے ہمارے نبیوں کے بارے میں پتہ ہو، ہمارے سارے
سارے صحابہ کرام تابعین کے بارے میں پتہ ہو، اور سارے جو ہمارے صالحین گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہو، ایٹ لیسٹ کچھ تو وہ ان کے مائنڈ میں ہو، تاکہ ان کو وہ اپنا سپر ہیرو بنا کے تو دنیا میں، نہ کہ وہ دنیا میں جو سپر ہیروز دنیاوی طور کے جو سپر ہیروز ہیں ان کو بنا کے اپنی زندگی گزارے، کہ ان کے بھی اتنی خوبصورت ہمارے تو جو بزرگ ہیں ان میں تو کتنے سائنٹسٹ بھی رہ چکے ہیں، مگر اس کے بعد جیسے ہی ہم نے قرآن کو چھوڑا تو سارے جو ہے وہ زوال مسلمانوں پہ آ گیا۔ تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ ہم لے کر آ سکتے ہیں اگر اس قرآن کے ساتھ ہم لوگ جو ہے اپنا رشتہ قائم کر لیں، اور ہر چیز آپ کو اس قرآن میں ملے گی، ہر چیز، ہر سائنس، ہر ارتھ کا نالج، اسپیس کا نالج، آپ کو چاند کا نالج، تاروں کا نالج، سورج کا نالج، پودوں کا، جینے مرنے کا، ہر چیز کا آپ کو ملے گا، حتیٰ کہ یہ تک قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بچوں نے اپنے پیرنٹس کے روم میں کس طرح، کب بغیر نوک کیے جانا ہے اور کب نوک کر کے جانا ہے، یہ تک قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہم اس قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر بتائیں کہ جو ہے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر اخلاقیات، ہر عباداتیات، ایمانیات، ہر چیز اس قرآن میں بتا دی گئی ہوئی ہے۔ آگے 53، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہمارا انجام ہی ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان ان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یعنی کہ انسان طرح طرح کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مچھر کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، یہ کہ کس جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، انسانوں کی مثال دی، پچھلے پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے، فرشتوں کی مثال دی، مگر انسان ہے کہ کسی طرح سمجھنے کو آتا ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح اس قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہی مثال سے اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دیتے، کہ مگر ہم لوگ کہتے ہیں وہ تو ایک ہی بندہ تھا، ان کی مثال بس دے دیے، وہ تو ہم پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ جو بھی مثال پڑھیں گے نا، یعنی کہ اگر آپ نے 10 مثالیں پڑھی ہیں نا تو اس میں کہیں گے یہ 2 تو میرے پہ اپلیکیبل ہیں، یہ تو 2 میری طرح کی ہی مثالیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ڈفرینٹ جگہ بہت کھول کے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور ایون آپ سورہ کہف ہی دیکھیں، ماشاءاللہ اگر آپ یہ اردو ویسے ہی پڑھیں تو آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی، اس میں کوئی بھی ایسی کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ آیا نمبر 54، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہو کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آ جائے۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کر دی، تب کتنے لوگوں کے دلوں میں خیال آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور میں تو اتنی دیر گمراہ رہی، تیری بات کو سنتے ہوئے بھی میں نے اس پہ عمل نہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں سیٹسفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پہلے جو ہو چکا تو ہو چکا، اب جو ہدایت آ گئی ہے اس پہ عمل کرو، تو پچھلے گناہ کی معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آگے 56، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا تھا اسے ہنسی بنا لیا تھا۔ قرآن کا مذاق اڑانے کی یا پیغمبروں کا مذاق اڑانے کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ 57، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو لوگ اس کے اوپر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا، جو مذاق قرآن کرواتا ہے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ وہ ظالم کیا ہے کہ جو آیات کے سامنے منہ پھیر لے، آیات نہ سننا چاہے اور اپنے کرتوت، اپنے گناہ بھول جائے اور انہی پر اصرار کرتا رہے۔ آیت نمبر 58، اور تمہارے پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دی ہوئی ہے ہمیں، اس مدت میں بھی ہم جو ہے اس ہدایت کو نہ پائیں اور اس کو قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کریں
تو پھر عذاب سے نہیں کوئی بچ سکتا۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تھا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا، اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ یعنی کہ یہ یہاں پر پچھلی انبیاء کی باتوں کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم قوم لوط جو کہ ہوموسیکشوالٹی میں انوالو تھے، ان کی ہی بات اگر ہم لے لیں تو ان کا جو سارا ویران علاقہ ڈیڈ سی کے پاس ملتا ہے، وہ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی عبرت بنا کے ہمیں دکھا دی ہوئی ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں، خواہ صدیوں چلتا رہوں۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ خضر کا قصہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو اس قصے کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ تھرڈ سٹوری ہے۔ اس میں پہلی تو ہم نے کون سی پڑھی؟ اصحاب صفا کی، جو کہ دین کے میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ نے اس کا کیا حل تلاش کرنا ہے۔ نمبر 2 آپ نے پڑھا کہ مال کیسے آپ کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، کیسے آپ کو غرور میں کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اب یہ دیکھیں، یہ نالج کے بارے میں، آئی تھنک یہ نالج کے بارے میں، کہ نالج آپ کو کس طرح جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، یعنی میں اپنے آپ کو ہی بڑا عالم سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بڑا کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں، پہلے قصہ میں قوم حکومت جا، دوسرے قصے میں دولت تھی، اور تیسرے میں قصے میں علم، اور اگلے قصے میں اختیارات کی بات آئے گی۔ تو اس میں علم کے بارے میں جو ہے وہ بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جاؤ اور اس بندے سے جا کے ملو، اور جہاں پر دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤ تو وہاں پر جو ہے وہاں پر جہاں پہ دو دریا مل رہے ہیں، کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، تو وہاں پر تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ تو اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ ایک شاگرد بھی لے لیا، اس کا نام میرے مائنڈ سے نکل گیا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ ایک شاگرد بھی لے لیا اور کہا کہ پتہ نہیں وہ دریا کتنی دیر تک وہ چلتے رہے، اور پتہ نہیں وہ دریا کب آئے گا جہاں پہ وہ دونوں ملیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کو اتنا شوق تھا کہ میرے سے زیادہ کون ہے وہ علم سیکھنا، میں بھی اس سے جا کے وہ علم سیکھوں، تو میں صدیوں تک چلتا رہوں گا جب تک میں اس عالم کے پاس نہ پہنچ جاؤں جس کو علم ہے اور میں علم حاصل نہ کر لوں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سبحان اللہ، علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آئے گی میں سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا۔ اس میں سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ طالب علم کو بھی اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اور ہے عالم میں، تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں گے سارے سمجھدار علم والے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، جو خاص طور پہ اگر ڈاکٹرز کا مجھے پتہ ہے اور باقیوں کا بھی، کہ بار بار ان کی لائسنس یا سرٹیفکیشنز ریوائز ہوتے رہتے ہیں۔ ایک حد تک آپ کا سرٹیفکیشن جو ہے یہ آپ کا 2 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جب تک آپ اس جاب میں رہتے ہیں، یا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کوئی بھی اور دوسرا پروفیشن ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنٹینیوئنگ ایجوکیشن۔ تو آج کل جو ہے ہر پروفیشن نے یہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا، کہ اپنی سرٹیفکیشنز جو ہیں آپ ہر 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد آپ اپنی کرتے ہیں۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ بھی اپنے اپڈیٹ کریں، سرٹیفکیشن کورس کریں جا کے ان سے۔ تو آج کی ترقی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے سال ہا سال علم کے لیے سفر کیا، جیسے امام بخاری 16 سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے، اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ بیٹھ کے، یعنی کہ 16 سال تک وہ مختلف، ان کے شاید کوئی 18,000 کے 8,000 ان کے ٹیچرز تھے جن کے پاس انہوں نے خود جا کے وہ حدیثیں اکٹھی کی تھیں۔ اور آج دیکھیں کہ وہ قرآن کے بعد وہ ہماری دوسری کتاب ہے جس سے ہم سنت کی ساری گائیڈنس لیتے ہیں، اور انہوں نے 20 سال لگا کر وہ حدیثیں لکھی، اور ایک ایک حدیث کو لکھتے ہوئے وہ جو تھے اس کا استخارہ کرتے تھے، اور جب استخارے میں اس کو اپروول آ جاتا تھا تو پھر اللہ کا نام لے کے وضو کر کے غسل کر کے اس حدیث کو لکھتے تھے، اور ان کی یعنی کہ ہزاروں کے تعداد میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ علم ہے۔ آج کیا ہم اس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم تو دنیا میں بھی اس طرح کا علم حاصل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو جلدی جلدی ہو جائے تو وہ بس وہ علم ہمیں آ جائے۔
اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بات، پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا، بہت مشقت والا سفر تھا، لیکن علم کا سفر جاری رکھا۔ ظاہر بات پیدل چل کے جانا تھا، یا گدھوں پہ بیٹھ یا اونٹوں پہ بیٹھتے تھے، تو یہ سفر ہمارے سفر سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ گھنٹہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کی مسافت سے بھی کبھی کبھی کوئی لیکچر سننے جاتے ہوں گے، تو اس میں سفر کر، تو سفر کا سارا اجر آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اور جب آپ سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ایک علیحدہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں دماغ میں بار بار آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا، تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دونوں ایک دریاؤں کے سنگم، یعنی کہ ان کی ملنے کی جگہ پر پہنچے، تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ پھر اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ اب انہوں نے راستے میں ظاہری بات ہے ایک وہ کھانے کا سامان بھی لیا ہوا تھا، تو مچھلی جو تھی جب آگے دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اس میں آگے کہ جب مچھلی کا کھانے کا ٹائم آیا تو اس پہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو سائن بتایا تھا کہ ایک جگہ آئے گی، جب تم اس جگہ پہ پہنچو جہاں پہ 2 دریاؤں کا سنگم ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے جو تھی تمہاری مچھلی جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ چلی جائے گی سمندر کی طرف، تو وہ وہاں پہ تمہیں جو ہے وہ عالم مل جائے گا۔ تو اب یوشع بن نون جو تھے، ان کو پتا تھا، مگر وہ بھول گئے کہ وہ مچھلی جو تھی وہ کہاں پر جو ہے وہ مچھلی جو ہے نکل گئی تھی باسکٹ سے، اور وہ دریا میں چلی گئی تھی، تو وہ بھول گئے، اور وہ بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہ اس میں ذکر آ رہا ہے، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگر پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، پھر اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو تو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کو کھانے کا ٹائم آیا تو پھر یوشع بن نون کو یاد آیا۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس بات کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا تھا، اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنایا تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مچھلی لے کر چلے تھے، اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی، ظاہر ہے کہ آپ مچھلی کو ٹوکری میں ڈال کر لے گئے ہیں تو ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کو اس کو ایک جگہ زندہ ہو کر پانی میں جانا تھا، کہاں وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر تم سے ملیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، اور ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے، اور وہ مچھلی دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ تو موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹ کے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اگر کوئی راستہ بھول جائیں تو اپنے پاؤں کے نشان دیکھیں کہاں کہاں آپ کے پاؤں کے نشان ہیں، اور اب آپ جو واپسی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اکثر چلیں آگے چلتے ہیں، پھر بعد میں بات کریں گے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا، اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا۔ اب یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام۔ ان کی اصل حقیقت معلوم نہیں کہ کوئی انسانی بندہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا، بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل نہیں بتائی، ہمیں مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان سے وہ سیکھنے جا رہے تھے۔ اب وہ کون تھے، کیا تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، عام بندے تھے، اس کی ڈیٹیل اگر اللہ نے نہیں بتائی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اپنے سے کہانیاں گھڑنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 66۔ تو موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ میں اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے بھی کر سکو گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے بہت عاجزی کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کی، کیونکہ معلم کو طالب علم کی اب
جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے علم سکھا دیں، تو وہ جو ظاہری بات ہے انہوں نے، وہ عالم تھے، اور انہوں نے جب ان کو علم سکھانے سے پہلے ایک تنبیہ کر دی کہ تم اس میں جو علم سیکھنے کا کام ہوتا ہے اس میں صبر بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، اور اس میں مشقتیں بھی آتی ہیں، تو جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، وہ مشقتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر ان کے لیے تیار نہیں رہیں گے، تو کبھی بھی وہ آپ علم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک علم سیکھنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، صبر اور مشقتوں کا جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقتوں کے لیے تیار کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آلویز کیپ دا اینڈ ان یور مائنڈ، کہ جب بھی آپ کو کام کرنے لگیں تو اس کا جو ہے ایک تو آپ ان کے دو آپ دیکھ لیں کہ آیا تو وہ کام ہو جائے گا، نہیں تو ورس کیس سینیریو میں کہ برے سے برا اگر یہ کام نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں تو اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہوتا اللہ کے اذن سے، تو آپ تو مائنڈ میں پہلے سے اس چیز کے لیے تیار تھے کہ اس کام کا برا انجام بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کام نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اگر آپ اس میں مائنڈ میں تیار ہوں گے تو آپ اس صدمے میں جانے جو ہے نا اس کا وہ دھچکا آپ کو کم لگے گا، آپ صدمے میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے شاگرد کے خلاف نہیں، آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود کو اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ اب اس میں یہ بات دیکھیں کہ بعض لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کورس کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے ہی دن بعد ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم نہیں کر پا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا صبر والا علم ہے، اس میں بڑا صبر چاہیے، اتنا صبر تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور بڑی منزلیں طے کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ جیسے اگر آپ پھولوں کی پنیری لگا لیں تو اس میں وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی درخت لگائیں تو کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو انتظار صبر مانگتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ درخت لگایا اور آپ کی نیکسٹ جنریشن نے آ کے اس کا پھل کھایا۔ تو صبر جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے علم حاصل کرنے میں بہت ضروری ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت خضر نے ایک شرط بتا دی کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ تو جب شاگرد اگر کوئی پوچھے، کوئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور ٹھیک ہے آپ ایک اچھے طریقے سے سوال پوچھیں، مگر اگر وہ خاص طور پہ کلاس شروع کرنے سے پہلے اپنی کوئی ریکوائرمنٹ بتا دیں کہ جو ہے مجھ سے سوال نہ پوچھنا، یا جو ہے اس کلاس کی یہ سارے شرائط ہیں، تو ان شرائط پہ آپ کو رہنا ہوگا، یا بیچ میں سوال نہیں پوچھنا، یا آپ بے شک بیچ میں سوال ٹوک کے بیچ میں سوال پوچھ سکتے ہیں، تو وہ ان کا اس کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے نا شاگرد کا ایک تو اپنا رویہ، پھر ان کا پڑھانے کا طریقہ کار، اس ساری بات پہ، وہ جو انہوں نے رولز بتائے ہوتے ہیں نا کلاس شروع کرنے سے پہلے، اس سارے رولز پہ منحصر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی استاد ہے اور اس کو اگر بیچ میں ٹوکا جائے تو وہ ساری بات بھول جائے گا، انسان ہے نا، ساری بات بھول جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ تو وہ پہلے سے اپنی ریکوائرمنٹ، بھائی بیچ میں مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، اینڈ پہ سوال لکھ کے رکھ لو، مجھے آخر میں پوچھنا۔ اور کچھ کے ماشاءاللہ ذہن اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیچ میں پوچھ لو تو میں اپنی بات کنٹینیو کروں گا۔ تو یہ استاد کے ایک احترام کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 71۔ تو پھر دونوں چل پڑے، یعنی کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ تو کشتی میں سوراخ کا مطلب کیا تھا؟ سب کو ڈبونا۔ موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے۔ اب کہا کیا تھا خضر علیہ السلام نے؟ کوئی بات نہ پوچھنا، مگر پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا، یہ آپ نے کیا کیا؟ پھر خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ یہ بات مان لی۔ پھر دونوں چل پڑے، جہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی۔ پھر خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد بھی پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں، کہ میں اتنی زیادہ آپ سے معافیہ مانگ رہا ہوں اپنی غلطیوں کی۔
پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور اس سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھانا دیں گے۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو جو گر رہی تھی، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا کام کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر نے کہا اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکو ان کا میں تمہیں بھید بتا دیتا ہوں، لائک کہ غیب کا علم جو میرے پاس تھا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی، وہ جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ غصب نہ کر سکے۔ تو بادشاہ کے مقابلے میں انہوں نے وہ جو تھی وہ کشتی تھی وہ اس کو عیب دار کر دیا، کیونکہ اچھی ساری کشتی وہ ظالم بادشاہ رکھ لیتا تھا، تو اس کو جو ہے وہ عیب دار کر کے تو کیا تو انہوں نے اس کو بھلا ہی نہ، ان کا بھلا ہی نہ، مگر ان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کشتی کو لے لے گا۔ آیت نمبر 79 اسے چیک کر رہی ہوں کوئی چیز مس تو نہیں کر رہی میں۔ اچھا، تو ان کا غیب کا علم تھا۔ اب اس میں دیکھیں نا، ظاہری ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، ظاہری کوئی نقصان ہمارا ہو رہا ہوتا ہے اس میں اللہ کی ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کیسے وہ ہمارا کوئی نقصان کریں گے جان بوجھ کے؟ ہماری کوئی بھلائی ہی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بات کی وہ جو کام اللہ تعالیٰ، وہ جو آزمائش ہمارے پہ آتی ہے اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اب جب وہ آگے گئے، جو وہ لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکار ہوگا تو کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ تو وہ جو بیٹا تھا ان کا وہ جو تھا وہ بدکار نکلنا تھا بڑا ہو کے، تو اس کے ماں باپ مومن تھے بیچارے، تو ان کو جو ہے وہ کہیں وہ دونوں، کیونکہ ایک بندے کو مار کے دو ماں باپ بچ جاتے تھے کہ ان کا ایمان جو تھا وہ خطرے سے خالی، خطرے میں پڑنے سے بچ جاتا تھا، بجائے کہ وہ بچہ بڑا ہوتا اور تین لوگوں کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑتا، تو اس سے اچھا تھا وہ بیٹا مار دو۔ اب اس میں یہ بات بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو لڑکا نہیں بھی ہے، یا فار ایگزامپل لڑکی نہیں بھی ہے کسی کو، اور لڑکے ہی لڑکے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد اس لیے نہ دے رہا ہو، یا لڑکا اس لیے نہ دے رہا ہو، یا لڑکی اس لیے نہ دے رہا ہو کہ اس نے بڑے ہو کے آپ کے لیے جو ہے وہ سرکشی کا باعث بننا تھا یا کفر میں پھنسانا تھا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا نہیں لیا اس چیز سے۔ تو یہ تو راز اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ مگر ہمارے پاس دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہر ہفتے ہمیں یہ ریویژن کرواتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ وہ برا نہیں کر رہا، میں تم لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہوں، تو اس لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھو اور دین کے کام پر ثابت قدمی رکھو۔ اور ہم نے چاہا کہ اس کا پروردگار اس کو جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے گا جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ بہت اچھی دعا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور وہ جو دیوار تھی دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں سے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور ہمارا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، ذرا سا مسئلے آ جائیں تو ہم صبر نہیں ہوتا ہم سے، اور صبر کا ہی حکم ہمیں دیا گیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں، شرعی احکامات یعنی پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جانے والے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور پھر ہوتے ہیں کونی احکامات یعنی کہ کائنات سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے۔ تو یہ سارے کونی احکامات کی باتیں ہو رہی تھی۔ اب یہ تو تھا ہمارا علم کے بارے میں، یہ جو تیسرا واقعہ تھا علم کے بارے میں۔ اب چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اب وہ جو ہے حکومت کا جس کو چسکا ہو۔ آگے تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہو، کہہ دو کہ میں اس کا کس قدر حال تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا، یعنی کہ ایک قسم کی سپر پاور تھے ذوالقرنین اپنے اس ٹائم پہ۔
تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو، خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کو تم کو قدرت ہے۔ اب اس میں ذوالقرنین جو تھا وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا۔ اب اس کا ذوالقرنین کسی وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین تھا، مگر اس کا اصل نام کوئی اور تھا، میں نے نوٹس میں لکھا ہوا تھا، آئی مسنگ دیٹ، سوری فار دیٹ، میں بتا دوں گی آپ کو دوبارہ انشاءاللہ جب ٹائم ملا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو اقتدار دیا تھا، اور وہ دنیا میں ہر جگہ سفر کر کے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا تھا۔ اب وہ دنیا میں اس نے پورا ورلڈ ٹور ایک قسم کا کیا، اور ورلڈ ٹور میں جہاں سورج غروب ہونے کی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے کہ جہاں ایک کیچڑ والی کوئی جگہ ہے، وہاں جا کے سورج غروب ہوتا تھا۔ تو یعنی کہ وہ پورا اس نے نارتھ ٹو ساؤتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ، اس نے ہر جگہ سفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں تھیں ان کو اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کائنات کے لیے باعث فائدہ پہنچانے کے لیے وہ اپنی نعمتیں استعمال کی ذوالقرنین نے۔ تو وہ جب وہاں پہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو وہاں پہ اس نے قوم دیکھی جہاں پر کچھ مسئلہ تھا ان کو۔ آئے دیکھتے ہیں وہ کیا مسئلہ تھا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر اور بدکاری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنی پروردگار سے لوٹ جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کریں گے۔ یعنی کہ وہ ذوالقرنین جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نرمی سے بات کرنے کی کہی۔ یعنی کہ وہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل حل کرنا تھا۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا۔ اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہاں تک سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں ہی تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یعنی کہ وہاں پر جا کے جو ان کو مسئلہ تھا وہ جا کے وہ مسئلہ حل کر دیا، کہ ایک دیوار کو شاید ان کو بنا دی تھی کہ ان کے پاس جو بھی ان کا ایشو تھا وہ اس کو حل کر دیا۔ پھر اس نے یعنی کہ اب تیسرا سفر اس نے شروع کیا۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان جہاں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب وہاں پہ لینگویج بیریئر آ گیا، یعنی کہ اس کی کوئی اور زبان تھی، ان لوگوں کی کوئی اور زبان تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، اور بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ اب اس طرح تھا کہ وہ یاجوج اور ماجوج آ کے بہت زیادہ فساد وہاں پھیلاتے تھے، اور جو ہے وہ ان لوگوں کو بیچاروں کو تنگ کرتے تھے۔ اب لینگویج بیریئر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کسی طرح جو ہے وہ ذوالقرنین کو اپنی بات سمجھا دی۔ اب ذوالقرنین نے کیا کہا؟ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ میرے پاس اچھے وسائل ہیں، مجھے تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، یعنی کہ تم مجھے فورس پاور دے دو، تم جو ہے مجھے اپنی ایک مین پاور دو مجھے۔ تو اس سے صدقہ یعنی کہ ذوالقرنین کا پتہ لگتا ہے کہ اس کو صدقہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ بے شک مجھے جو ہے وہ اپنا وہ مت دو، پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف مین پاور کی ضرورت ہے، تو مجھے مین پاور سے میری ہیلپ کرو۔ اچھا، تو تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ اب کیا رکاوٹ بنائی؟ دیکھیں آج تک سائنس بھی ایسی رکاوٹیں نہیں بنا سکتی۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا گیا تو اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ اب کیا کیا کہ وہ جو دو لمبے لمبے پہاڑ تھے ان کے درمیان میں جو ہے وہ لوہے کی جو بڑی بڑے راکس تھے یا پتریاں تھیں، جو بھی تھا وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، دیکھیں اب کتنے بڑے پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان میں لوہے رکھ دیے۔ اب لوہے رکھنے کے بعد ان کو جو ہے اس نے کتنے عرصے تک وہ جو ہے ان کو
ان کو پگھلاتا رہا آگ سے نا. اور جب وہ آگ سے، لوہا ڈیفینیٹلی ٹائم لیتا ہے آگ پہ، تو خدا جانتا ہے کتنے ٹائم لگا رہا، مگر کافی مشقت کا کام تھا کہ لوگ جو تھے، اب آگ بھی تو ظاہری بات ہے، آگ کبھی بجھ جائے، کبھی چلنا شروع ہو جائے، پھر لوگوں کو لوگ آ کے اس کو دوبارہ اس آگ کو بھڑکائیں. تو وہ آگ جو تھی، اب جب وہ لوہا جو تھا پگھل گیا، اب انہوں نے کہا کہ تانبا لے کے آؤ، کاپر لے کر آؤ. تو اب اس کو اس میں پگھلا کے ڈالنا ہے، لائک کہ پہلے نیچے لیئر تھی لوہے کی، اور اس کے اوپر تانبے کی لیئر پگھلا کے اس نے ڈالی. پھر یعنی کہ پھر اس نے وہ دونوں درختوں کو جو ہے وہ، سوری درختوں کو نہیں، دونوں پہاڑوں کو اس نے اس تانبے اور لوہے کی دیوار بنا کے ان کو بلاک کیا، یاجوج ماجوج کو. پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں، یعنی کہ نہ اس میں کوئی ہول کر سکتے تھے اور نہ اس کو چڑھ سکتے تھے وہ یاجوج ماجوج. بولا اب یعنی کہ اتنا بڑا کام اس ذوالقرنین نے کیا، پیسہ بھی اپنا لگایا، ان کی مین پاور لی، ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اتنے دن وہاں پہ لگائے تاکہ ان لوگوں کو فساد سے بچا سکوں، اور جو ہے اپنی اپنی پورے سکلز اس نے استعمال کیے. اب اس نے کہا کہ اب اس کا رویہ کیا ہے. بولا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. یعنی کہ وعدہ کون سا ہے؟ جب قیامت آئے گی تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور جو یاجوج ماجوج دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے آ جائیں گے. مگر ایک جو خوبصورت بات ہمیں یہاں پہ ملنے کو لے، ہاذا رحمت من ربی، یعنی کہ کوئی بھی ہماری زندگی میں اچیومنٹ ہو، اپنے بچوں کو سکھا دیں یہ کلمات، ہاذا من فضل ربی. بچے کوئی بڑا کام کر کے آئے ہیں، کوئی سکسیس بچوں نے لی ہے، آپ کو کوئی خوشی ملی ہے، کوئی بچے کی خوشی ملی ہے، کسی کے کامیاب ہونے کی خوشی ملی ہے، کہ کچھ بھی آپ کو دنیا میں چیز ملی ہے، تو آپ سہیں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے. یعنی کہ اتنا وہ اسکلفل بندہ تھا وہ ذوالقرنین. اور اس کے بعد اس کے الفاظ کیا تھے کہ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے یہ فضل ہے. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہاذا رحمت من ربی. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ کلمات دیکھ لیں. تو اس نے اس کے بعد انہوں نے یہ تنبیہ بھی کر دی کہ یہ جو ہے ایک وقت مقرر تک یہ دیوار رہے گی، اور قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. تو اس دن کیا ہوگا؟ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے. اور اس روز ہم جہنم کو کافر کے سامنے لائیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے. اب کیا یہ کافر خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے؟ تو ہم خفا نہیں ہوں گے، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دنیا میں نیکی کے کام تو کریں، مگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو، آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو، تو پھر وہ سارے جو ہے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو اعمال جو انسان اچھے کر بھی رہا ہوتا ہے، مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آپ کی عقیدے کی خرابی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کرنا ہے. اور دوسرا کیا وجہ؟ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، کام کر کے دکھا رہے ہیں، اس کی نشو نما کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے. اب اور اللہ کے لیے کام نہ کرنا. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے کام نہیں کیا اور لوگوں سے اپریسیشن لینی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں نے تعریف نہیں کرنی تو وہ کام چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہی شرک ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، یہ تو میری محنت ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہے، یہ ہر کوئی کام ہم کر کے یہ کہیں کہ یہ میرے رب کی مہربانی سے ہے، یہ میرے رب نے مجھ سے کرایا ہے. تو اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، جو ریاکاری ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لینا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ تو کوئی نہیں، تو میں جو ہے اپنی ختم کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کروایا. اگر عزت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں 100 بھلائی ہیں. اگر ذلت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بھی 100 بھلائی ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ اللہ جب قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کی طرف دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم نے ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو؟ کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے دیکھو کہ ان سے بدلہ لے لو، میں تو تمہیں کوئی بدلہ نہیں دوں، تمہارے لیے تو صرف جنت کی جہنم کی آگ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک، اب دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شرک اصغر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ، اب جو ایمان لائے، جنہوں نے ریاکاری نہیں کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کام کیا، ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ویسا ہی اور کسی طرح مدد کو لے آؤ۔ لائک پورا سمندر بھی اگر سیاہی بن جائے اور سارے دنیا کے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کرتے وہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمتیں ہم پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے، یعنی کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ کہف ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت ہی پیاری خوبصورت سورت تھی۔ تو اس میں جو ہر ہفتے ہمیں پڑھنے کی یہ سورت اس لیے کہا گیا ہے کہ ان چار آزمائشوں میں انسان کسی نہ کسی طرح سے ان چار آزمائشوں میں ہوتا ہے۔ ایک جو پہلی آزمائش جو دین کی آزمائش ہے، آپ کے جو ہے وہ آپ کا نفس آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے، آپ کا اپنا آپ کی خواہشات کیسے آپ کو برباد کرتی ہیں، تو ان سے آپ نے کیسے بچنا ہے، جیسے وہ صحابہ کہف کا واقعہ ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ وہ باغات والے جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ اگر مال ہے تو اس کے شر سے آپ نے کیسے بننا، آپ نے جو ہے اپنے آپ کو اس کے شر سے کیسے بچانا ہے۔ تو اگر آپ کو چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس پہ کہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، نظر بد سے جو ہے لوگوں کو بچانا۔ تیسرا جو ہے وہ آپ کے علم کا، کہ اگر آپ کو جتنا مرضی علم ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھے، اپنی کنٹینیو ایجوکیشن اپنی جاری رکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ایک چیز کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے، دو دفعہ پڑھیں گے، تین دفعہ، ہر دفعہ لگے گا آپ پہلی دفعہ پڑھیں۔ تو اپنے علم میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ علم جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ناکافی ہے۔ پوری دنیا کے پاس اس وقت جو علم ہے وہ صرف 1.1% کے 1% ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا ہے، اور ہم لوگ ذرا سا پڑھ کے ایک نالج لے کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا بن گئے۔ تو اس سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو بات اقتدار کی بات ہے، جیسے ذوالقرنین کے پاس اقتدار تھا، اگر آپ کے پاس بھی کبھی کسی ٹائم پہ بھی اقتدار آتا ہے، اور اقتدار لازمی نہیں کہ حکومت کا اقتدار ہی آئے، آپ ماں کے طور پہ بھی آپ کے پاس اقتدار آ سکتا ہے، آپ کسی مسجد کی دیکھ بھال کریں اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس کوئی اقتدار آ سکتا ہے، آپ کمیونٹی ورک کر رہے ہیں اس کا کوئی اقتدار آ سکتا ہے، آپ باپ ہیں گھر میں اس کا کوئی اقتدار آپ کے پاس آ سکتا ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں وہ اقتدار آپ کے پاس ہے۔ تو اس میں آپ نے انصاف اور بیلنس کیسے رکھنا ہے، اس کے اقتدار کے مزے میں غرق ہو کے اللہ کے کام کو نہیں بھول جانا، اور اگر اللہ نے وہ اقتدار آپ کو دیا بھی ہوا ہے تو اس پہ ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ یہ کامیابی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیٹس دیا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے، اور دونوں میں ہمارے لیے بھلائیاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ چلے، اچھا ڈیسیجن تھا ہمارا کہ ہم نے یہ جو ہے یہ پڑھ لیا۔ میں دعا کر لی تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوسچنز لے لیتے ہیں اگر کسی کے پاس ہیں تو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ربنا تقبل منا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انك عفو کریم تحب العفو واعف عنا یا اللہ جو لوگ جہاں پر آئے ہیں اور جو لوگ نہیں بھی آئے اور جو لوگ ریکارڈنگ میں بھی سن رہے ہیں اور جو لوگ نہیں بھی سن رہے سب کے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھ ان پہ 100 رحمتیں نازل فرما ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہم پہ جو ہے مہربانیاں کی اور جتنی قربانیاں ہمارے لیے دیں ہمیں بھی وہ جو ہے ان کو انصاف کے ساتھ ہم اس ہدایت کے راستے پہ رہیں اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ بھی جائیں تو ہم ان کے سامنے سر فخر بلند کر کے کہہ سکیں کہ یا اللہ کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ دین کا کام کر رہے تھے ہم بھی اسی طرح دین کا کام کر رہے ہیں ہمیں ان کے سامنے اس دنیا میں بھی آخرت میں شرمندہ نہ کرنا یا اللہ اپنی رحمت رکھنا یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے یا اللہ ان کو صبر عطا کر یا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما اپنی اولاد کے فتنے سے مال کے فتنے سے دولت کے فتنے سے یا اللہ ہمیں سب کو بچا ہمارے ماں باپ پہ اپنا خاص کرم کر انہوں نے اتنے پیار سے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کثیرا وعلیکم